السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قادر الرزاق اللطیف، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضیٰ والمجتبیٰ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ جناب غوث صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے کہ بندگی کا ہم سے دعویٰ ہو نہیں سکتا، مگر یا غوث آپ کا بندہ اب کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اور تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ میرے مقدر کا، تم جو چاہو تو میرے واسطے کیا ہو نہیں سکتا، تم جو چاہو تو میرے واسطے کیا ہو نہیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ صفا عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اس مہینے کی مناسبت سے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایات اور شان غوث اعظم کے اوپر تقریر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو حضرات سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی یہ حکمت کاملہ رہی کہ اس نے وقتاً فوقتاً بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے خطوں پر نبیوں کو بھیجا، ملکوں پر نبیوں کو بھیجا، قوموں پر نبیوں کو بھیجا، اور میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر، رحمت بنا کر اور اپنی حجت بنا کر بھیجا۔ حضور خاتم النبیین ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، سرکار خاتم النبیین ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دین حق کا بول بالا ہوا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب جو مشن
اللہ نے نبیوں کو دیا تھا لوگوں کی ہدایت کا، وہی مشن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مشن کی سرداری اپنے جانشین، اپنے برادر، اپنے داماد سیدنا علی شیر خدا کو دی، سیدنا علی شیر خدا کو دی۔ مولا علی شیر خدا سے، حسنین کریمین سے، حسنی سادات سے، حسینی سادات سے سلسلے چلے، ان سلسلوں نے ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ آج یہ جو اسلام تم دیکھ رہے ہو افریقہ کی جنگلوں کی گھاٹیوں تک اگر پہنچ چکا ہے، یہ اسلام اگر تم آج دیکھ رہے ہو جو سرزمین چین تک، چائنا تک پہنچ چکا ہے، جو اسلام تم دیکھ رہے ہو جو امریکہ تک، یورپ کی کنٹریز تک یہ جو ہے اسلام پہنچ چکا ہے، یہ دین جو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ممالک جہاں پر بت پرستی عام ہے وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، تو یہ کام کسی اور نے نہیں کیا ہے، امت محمدیہ کے اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ یہ بزرگان دین کی کوششوں سے، ان کی تبلیغ سے دین بلند ہوا ہے۔ ولیوں سے محبت کیوں کریں؟ اولیاء اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ اولیاء اللہ سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اولیاء کی محبت کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے، اولیاء اللہ کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا ہے۔ اور سلطان اولیاء، سلطان اتقیاء، سلطان الاقطاب، غوث الثقلین، سرکار پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، صاحب الاشارات والمعانی، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کیا کہوں۔ غوث العظم کی وہ ذات ہے کہ سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہونے والے ہیں اس رات میرے نبی علیہ السلام کا دیدار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار غوث اعظم کے والد بزرگوار خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں ابو صالح تجھے مبارک ہو، کل تجھے ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کی شان ولیوں میں اسی طرح اعلیٰ ہوگی جس طرح نبیوں میں میری شان اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے، جس طرح رسولوں میں میں سردار ہوں، نبیوں میں میں سردار ہوں، ولیوں میں اسی طرح تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، خدا کی عزت کی قسم ہے، دنیا میں ولی ہزار پیدا ہو سکتے ہیں، قطب ہزار آ سکتے ہیں، اوتاد آ سکتے ہیں، نقیب آ سکتے ہیں، نجیب آ سکتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تنہا وہ ذات ہے کہ سرکار پیران پیر غوث العظم جیسی شخصیت، وہ رتبہ، وہ شان، وہ علویت، وہ مرتبہ اور وہ شان کریمی والی ذات پھر نہیں آ سکتی۔ سرکار پیران پیر غوث العظم کون ہے؟ یہ رسول اللہ کا انتخاب ہے، رسول نے جس کو چنا ہے۔ سرکار پیران پیر کون ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کا منتخب کردہ شخصیت سرکار پیران پیر کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، ارشاد فرمایا کہ یہ میرے قدم تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے۔ کسی نے آ کر سوال کیا کہ یا شیخ آپ بتائیے ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر کا قدم جس کی گردن پر پڑ جاتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ذات غوث اعظم کی ہے کہ بڑے بڑوں نے جس کی شان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکایا ہے، گردنوں کو جھکا، اور کیوں نہ جھکائے،
کیوں نہ جھکائے؟ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے؟ سرکار پیرانے پیر غوث الاعظم اپنے مورث کی شان رکھنے والے، اپنے نانا کے جانشین سرکار غوث اعظم، لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کا نام جب سنتے ہیں تو دل بے قرار جو ہوتے ہیں اس میں قرار کیوں آتا ہے؟ سرکار پیرانے پیر کا نام آنکھوں کی ٹھنڈک کس لیے ہے؟ سرکار پیرانے پیر کا نام بلاؤں کو کیسے ٹالتا ہے؟ سرکار پیرانے پیر کا نام عاشقوں کا قبلہ کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ حضور پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے۔ سرکار پیرانے پیر کون ہیں؟ جن کے والد حسنی ہے، والدہ حسینی ہے، جن کے والد حسنی ہے، والدہ حسینی ہے۔ یہ حسنی اور حسینی فیضان کا جہاں پر ایک مرکز بنتا ہے، جہاں پر حسنی اور حسینی فیضان آ کر مل جاتے ہیں، اس ذات کو، اس دربار کو غوث اعظم کا دربار کہا جاتا ہے، غوث اعظم کا دربار کہا جاتا ہے۔ اور سرکار پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائے، چہرہ اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی طرح تھا، انداز اپنے نانا جان کی طرح تھا، اور امت سے جو محبت ہے، اسی کو حضرت کامل شتاری نقیب اسلام نے کیا خوب کہا، کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف پیرانے پیر کا۔ جس طرح نانا جان نے فرمایا کہ جتنے نیک ہیں وہ اللہ کے ہیں، وہ اپنے عمل سے بخشے جائیں گے، اور جتنے گناہگار ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ سرکار پیرانے پیر نے فرمایا الصالحون للہ والطالعون علی، کہا کہ جتنے نیک ہیں وہ اللہ کے ہیں، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، ان کے عمل اللہ کا فضل ان کو بخشا دے گا، لیکن جو خطا کار ہے وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ کہا کہ بروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے عبد القادر کا دامن کافی ہے، عبد القادر جیلانی کا دامن کافی ہے، عبد القادر کی شفاعت کافی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سرکار پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، نانا جب آئے تو دور ایسا تھا، دنیا شرک سے بھری ہوئی تھی، لوگ پتھروں کو خدا مان رہے تھے، جھاڑوں کو سجدے کر رہے تھے، زمین و آسمان کی پرستش کی جاتی تھی، انسانوں کی پرستش کی جاتی تھی، جنات و شیاطین کو جو ہے اپنا معبود سمجھا جاتا تھا، دنیا شرک میں بھری ہوئی تھی، پوری دنیا پر شرک غالب آ چکا تھا، سوائے اس کڑی کے جس کڑی میں میرے نبی پیدا ہوئے، سوائے اس خاندان کے جس خاندان میں میرے نبی پیدا ہوئے، وہ خاندان بنو ہاشم تھا، وہ لوگ حضرت عبد المطلب تھے، وہ حضرت ابو طالب تھے، وہ فاطمہ بنت اسد تھی، یہ قبیلہ قریش کا، یہ بنو ہاشم کا سلسلہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ مومنین تھے، دنیا ساری شرک سے بھری ہوئی تھی۔ نانا جان جب تشریف لائے، سجدے کی حالت میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام آئے تو سجدے میں آئے اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ اے لوگو، پتھروں کو خدا نہ مانو، جھاڑوں کو اپنا خدا نہ بناؤ، انسانوں کو، جناتوں کو، شیطانوں کو اپنا معبود نہ سمجھو، کیونکہ رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے، رب العالمین تو وہ ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ نانا آئے تو درس توحید دیا، نانا آئے تو کفر کی شہرت کو کاٹ دیا، نانا آئے تو کفر و شرک کو تباہ و تاراج کر دیا، توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ اور نواسے آ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تشریف لا رہے ہیں تو ماں پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہو رہے ہیں، ماں پیٹ سے ولی ہی نہیں، ولیوں کی سرداری لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ نانا آئے تو شرک کا خاتمہ ہوا، نواسے آ رہے ہیں تو بدعتوں کو مٹا رہے ہیں، غلط فہمیوں کو مٹا رہے ہیں، خرافات کو مٹا رہے ہیں، یہودیت کے حربوں کو مٹا رہے ہیں، بڑھتی ہوئی عیسائیت کے غلبے کو مٹا رہے ہیں۔ نانا آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، اور اسی مورث محمد الرسول اللہ کا وارث غوث اعظم آ رہا ہے تو روزے کی حالت میں تشریف لا رہا ہے، شریعت کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ سرکار پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟
محی الدین جن کا لقب، کیا لقب ہے؟ محی الدین جن کا لقب ہے۔ محی الدین کے معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ دین کو زندہ کرنے والے کو محی الدین کہتے ہیں۔ سرکار پیران پیر فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک صحرا سے میرا گزر ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی ضعیف شخص ہے جو بیماری کی حالت میں ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا عبد القادر مجھے آسرا دے دو، مجھے کھڑا کر دو۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جو ہی اس کو پکڑ کر اٹھایا، میرا ہاتھ جب اس کے جسم پر لگا تو اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، اس کی کمزوری جانے لگی، اس کی ضعیفی ختم ہونے لگی، اس کی بیماری ختم ہونے لگی، جی وہ تر و تازہ ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو گیا، یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے عبد القادر کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کا دین ہوں، میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں۔ خرافات نے مجھے تباہ کر دیا، شرک نے مجھے تباہ کر دیا، اور آج میں کمزور ہو چکا ہوں، اللہ نے آپ کے ذریعے پھر سے مجھ میں قوت عطا فرمائی ہے، آپ نے مجھے زندہ کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں محی الدین، دین کو جس نے زندہ کیا، دین کو جس نے، آج بہت نکل چکے ہیں، بہت آ چکے ہیں آج جو کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حق پر ہے، ہمارا فرقہ حق پر ہے، ہم حق پر ہے، ہم حق پر ہے، جی ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس روزے ہیں، ہمارے پاس توحید بتائی جاتی ہے، ہمارے پاس حدیث بتائی جاتی ہے، ہمارے مولانا ایسا بیان کرتے ہیں، ہمارے مفتی ایسا فتویٰ دیتے ہیں۔ کس کا مفتی کیسے فتویٰ دیتا ہو، کس کا مولوی کیسا ہو، کس کے پاس کیا پڑھایا جاتا ہو، کون کتنا نمازی ہو، حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے عنقریب لوگ کثرت سے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ نمازیں پڑھیں گے، کہا کہ اے صحابہ ان کی نمازیں اگر تم دیکھو تو تم کو رشک آ جائے گا کہ اتنے بڑے نمازی ہوں گے۔ کہا کہ ایمان ان کے سینوں سے ایسے نکل جائے گا جس طرح شکار سے تیر نکل جاتا ہے، جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ آج بہت کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حق پر ہے، ہمارا فرقہ حق پر ہے، دین ہمارے پاس ہے، اصلی دین ہمارے پاس ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جس کے پاس محی الدین ہے، دین اسی کے پاس ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی تحریک کا نشان میں تم کو بتا رہا ہوں۔ جس کے پاس محی الدین ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس معین الدین ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس نظام الدین ہے وہ حق پر ہے، جس کے ہاتھوں میں اولیاء اللہ کا دامن ہے وہ حق پر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نانا بھی بے مثال ہے، نواسے حضور غوث الاعظم دستگیر وہ بھی بے مثال ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا بے انتہا فضل ہے، کسی کے ماں باپ نے کسی کو ورثے میں بنگلہ دیا، کسی کو وراثت میں گاڑیاں مل گئی، کسی کو وراثت میں دولت ملی، کسی کو وراثت میں شہرت مل جاتی ہے، کسی کو وراثت میں اپنے باپ دادا سے کوئی فن مل جاتا ہے، کسی کو جاگیریں مل جاتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کو وراثت میں ہمارے ماں باپ نے نبی کی محبت دی ہے، ہم کو وراثت میں ہمارے ماں باپ نے اہل بیت کی محبت دی ہے،
ہم کو وراثت میں ہمارے ماں باپ نے غوث اعظم کا عشق عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے محبوبوں کی محبت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی محبت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، اور ایک چیز ایک بتاؤ آپ کو، سرکار پیران پیر غوث اعظم کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ کے بے شمار کرامات ہیں، اور وہ کرامتیں بھی جو ہے کوئی ایک دو کتاب میں نہیں، تواتر کے ساتھ بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ٹھوکر مارنے سے مردہ کیسے زندہ ہو جاتا؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بغداد کے بازار میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا جھگڑا ہو گیا، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے کہیں۔ ایک عیسائی ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا، عیسائی بولا عیسیٰ افضل، مسلمان بولا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوا، یہاں سے عیسائی بڑھے، یہاں سے مسلمان بڑھے، یہاں سے بھی 40-50، یہاں سے 40-50، بحث چل رہی ہے، یہاں سے 100 ہوئے، یہاں سے 100، یہاں سے ہزاروں، یہاں سے ہزاروں۔ اب عیسائی علماء بھی آ گئے، بڑے بڑے فادرز آ گئے، یہاں سے مسلمان علماء بھی آ گئے، بڑے بڑے عالم آ گئے۔ اب بیٹھ کر مناظرہ چل رہا ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ افضل، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بحث چل رہی ہے، لوگ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ سرکار اپنے نانا کی امت پر رحم کھائیے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ عیسائی علماء بازار میں آ چکے ہیں، بڑے بڑے راہب، مسلمان علماء بیٹھے ہوئے، مناظرہ چل رہا ہے، نتیجہ نہیں ملتا، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک چیز یاد رکھیے، جہاں پر مولویوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر ملا کا، جہاں پر مفتی کا قلم رک جاتا ہے، وہاں سے ولایت کام کرتی ہے، وہاں سے ولایت کام کرتی ہے۔ ولایت کئی کو بولے مولانا جہاں رک جاتے اس سے آگے ولی جاتا، مولوی جو نہیں بول سکتا وہ ولی بولتا۔ بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں، یہاں سے عیسائی، یہاں سے مسلمان، ایک فساد برپا ہے، ایک جھگڑا برپا ہے۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ سے نکلے اور اس مجمع میں گئے، جا کر عیسائیوں سے ارشاد فرمایا، عیسائی راہبوں سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی افضل ہے، حضرت عیسیٰ افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جانشین، یہ وارث رسالت حضور پیران پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا کہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے نبی سے افضل ہے؟ تو وہ کہنے لگے، عیسائی لوگ کہنے لگے، عیسائی علماء کہنے لگے کہ عبد القادر، یہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، اس لیے ہمارے نبی افضل ہے۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ارے میرے نبی تو دور کی بات ہے، وہ تو آقا سید عالم ہے، وہ تمام کائنات کے افضل سرکار ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ ان کے امتی ہے۔ ارے میرے نبی تو دور کی بات ہے، عبد القادر مردوں کو جلاتا، عبد القادر مردوں کو جلاتا ہے، چلو کس کو جلاؤ، کس کو بتاؤ؟ وہ لوگ سوچے شاید سرکار جو یہ بول رہے ہیں یہ صرف دعویٰ ہو۔ کہا کہ چلیے ایک پرانے قبرستان میں لے گئے، 100 سال پرانی خبر کو دکھا کر کہا کہ آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ 100 سال پرانی قبر ہے، اس کے بازو 300 سال پرانی قبر، یہ تو 100 سال والی ہے، اس کے بازو 300 سال پرانی قبر ہے، جس میں ایک قوال سو رہا ہے،
ایک قوال ہے، اگر تم کہو تو اس کو اٹھا دو، کہا کہ اگر آپ اس کو اٹھا دے تو ہم آپ کا مذہب قبول کر لیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا یہ تو بتاؤ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلاتے تو کیا کہتے؟ عیسائی علماء نے کہا وہ بھی آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، جب عیسیٰ مردوں کو جلاتے تو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم نے ماری ٹھوکر قبر پر اور ارشاد فرمایا قم باذن عبد القادر، عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہوا، عیسائی قدموں پر گرے، اسلام قبول کیا۔ اب کہنے والے نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ بھائی ٹھوکر مار کر اپنے حکم سے مردہ کیسے جلایا؟ جلانا تو اللہ کا کام ہے، مارنا اللہ کا کام ہے۔ یہ غوث اعظم کو، پیران پیر کو ایسی کیسی قوت، یہ تم شرک کر رہے ہو۔ ہم نے کہا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو عشق ہے، اس کو عشق کہتے ہیں، شرک نہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلا کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، زبان غوث اعظم کی تھی، بولنا خدا کا تھا۔ زبان غوث اعظم کی تھی، بولنا خدا کا تھا۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے یہ درگاہوں پر کیا ملتا ہے، یا غوث المدد کا نعرہ لگانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے غوث کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے، سب ملتا ہے، جو بھی ملا ہے پیران پیر سے ملا ہے۔ یہ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ تباکن بد عقیدے، یہ اسلام کو کیا سمجھے؟ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں غوث پاک کو پکارے تو مدد ملتی، وہ دے سکتے کیا؟ ارے تو پکارنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے ولیوں کو اتنی اونچی شان عطا کی ہے کہ وہ بن مانگے بھی مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بن مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ ان کو اللہ نے تصرف دیا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا بہت بڑا پروٹوکول ہے، جب کوئی آدمی ایم ایل اے بنتا، ایم پی بنتا، سی ایم بنتا، وہ ہے تمہاری طرح بشر، لیکن اس کی گاڑی جب جاتی نا تو تمہاں کو روک دیا جاتا۔ کیوں؟ ولی ایم پی صاحب جا رہے ہیں، ایم ایل اے صاحب جا رہے ہیں، سی ایم صاحب جا رہے ہیں، لال بتی کی گاڑی میں نکلتے، چورستے بن رہے تھے۔ آپ بولے کہ بھائی میں جو ہے جیسا انسان ہوں وہ بھی تو انسان ہے، تو کہنے والا یہی کہے گا کہ دیکھو تم جو ہے ایک عام آدمی ہو، لیکن یہ آدمی جو ہے الیکٹڈ ہے۔ کیا ہے؟ الیکٹڈ ہے۔ تمام لوگوں نے جس کو اپنا بڑا بنایا اس کی برابری لوگ نہیں کر سکتے۔ الیکٹڈ کا جو ہے مقام لوگ حاصل نہیں کر سکتے، تو سلیکٹڈ کا مقام کیسے حاصل کر لوگے؟ تم نے ایم ایل اے چنا، تم نے ایم پی چنا، اللہ نے ولیوں کو چنا ہے، اللہ نے ولیوں کو جو ہے سلیکٹ فرمایا ہے۔ اب اللہ جس کو اپنا دوست بنا دیتا اس کو علم بھی دے دیتا، اس کو صاحب علم بناتا۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سرکار آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہے؟ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں 3 برس کا تھا، بغداد کی گلیوں میں نکلتا تھا تو فرشتے ندا دیتے تھے کہ اے لوگوں راستہ چھوڑو، غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار پیران پیر کی عمر مبارک 3 برس کی ہے، مدرسے میں پہلی بار 3 یا 4 برس کی مدرسے میں پہلی بار بٹھائے۔ استاد نے کہا، مولوی صاحب نے کہا عبد القادر تعوذ پڑھو۔ سرکار پیران پیر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، تسمیہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پیران پیر نے پڑھا۔ اب مولوی صاحب نے کہا، سرکار پیران پیر نے بسم اللہ پڑھی، مولوی صاحب نے کہا کہ چلو پڑھو میں پڑھواتا ہوں۔ مولوی صاحب
الف لام میم کہنے میں تھے، سرکار غوث اعظم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن کو شروع کر دیے، قرآن کو شروع کر دیے۔ ایک پارہ ہوا، 2 پارے ہوئے، ایک مجمع جم گیا، یہ کیسی کرامت ہے؟ 18 پاروں پر جا کے میرے پیر نے اپنی زبان کو روکا۔ استاد نے کہا کہ عبد القادر پہلی نشست ہے، پہلی بار آئے ہو، یہ قرآن تم نے کہاں پر سیکھا ہے؟ یہ قرآن تم نے کہاں پر حفظ کیا ہے؟ سرکار پیران پیر نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں روزانہ 18 پارے پڑھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوا ہوں۔ یہ ہے شان غوث اعظم، یہ ہے عظمت غوث اعظم۔ ارے سب گھروں میں، اب کسی کے گھر میں حافظ قرآن رہتا، حافظ قرآن رہتا، ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارا پوترا حافظ ہے۔ آپ کے گھر میں 1 2 3 4 حافظاں رہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کا وہ گھر ہے جس کے اندر بولتے ہوئے قرآن پیدا ہوتے ہیں، بولتے ہوئے قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ ایک حافظ جو ہے 7 خاندان کو بخشاتا۔ اب یہ میں نے کیسے بتاؤں یہ نان فاتحہ والوں کو؟ ایک عالم کئی خاندانوں کی بخشش کراتا رہے، عقل کے اندھے، 15ویں صدی میں پیدا ہو کر 10 سال پڑھنے والا طوطا 7 خاندان کو بخشا رہا، کئی خاندانوں کو بخشا دے رہا، تو جس کے صدقے میں یہ دین ملا ہے وہ نبی کتنوں کو نہیں بخشا سکتے؟ تو ذرا سمجھو، آپ جو کتاب میرے مصطفیٰ پر نازل ہوئی وہ یاد کرنے والا 7 خاندان بخشا رہا، آپ تقریر میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہی، تو خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کتنوں کو نہیں بخشا سکتے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میری امت میں سے اتنے لوگوں کو بلا حساب و کتاب بخش دے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ چھوڑا بڑھا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں میری امت میں سے اتنے لوگوں کو بلا حساب و کتاب بخش دے گا۔ حضرت عمر پھر اٹھے، یا رسول اللہ تھوڑا اور بڑھا دیجئے۔ اب یہ صحابہ کیوں اٹھ رہے بار بار؟ صحابہ کو معلوم ہے کہ بڑھانے کا اختیار اللہ نے نبی کو دیا ہے، ان کو اختیار ہے، سرکار چاہے بڑھا دے چاہے گھٹا دے۔ کہا یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ میدان محشر میں اتنے لوگوں کو بلا حساب و کتاب میری امت میں سے بخش دے گا۔ حضرت عمر پھر اٹھے، کہا یا رسول اللہ تھوڑا اور بڑھا دیجئے۔ وہاں سے حضرت صدیق اکبر اٹھے، کہا اے عمر کیا بڑھا دو کی رٹ لگائے ہو؟ اللہ نے اگر چاہا تو میدان محشر میں میرے نبی کی ایک مٹھی کے اندر پوری امت کو بخش سکتا ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ ہے، یہ عقیدہ صحابہ ہے۔ تو بات حاصل کلام کی طرف لے جاؤں، ولیوں کی ضرورت کئی کو ہے، ولیوں کی ضرورت کئی کو ہے۔ دیکھیے آپ اسلام کے جتنے فرقے ہیں، میں آپ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، جتنے اولیاء کے ماننے والے یہاں پر ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اور مقدر والے ہیں۔ جتنے فرقے ہیں سب کے پاس مولوی پیدا ہوتے ہیں، عالم پیدا ہوتے ہیں، مفتی پیدا ہوتے ہیں جی، لیکن ولی اللہ پیدا نہیں ہوتے۔ کبھی آپ دیکھیں کوئی اہل حدیث کے مولانا کی درگاہ دیکھیں، آپ وہابیوں میں درگاہ دیکھیں، آپ کبھی نہیں، درگاہ ہی نہیں رہتی ان کے پاس، درگاہ ہی نہیں رہتی۔ سلفیوں میں درگاہ نہیں رہتی۔ بولے یہ درگاہ کئی کو ماننا؟ بولے ہم درگاہ نہیں ولی کو مانتے، ولی ہے تو درگاہ بنتی، تمہارے پاس ولی نہیں درگاہ نہیں۔ بولے ولی ہونا کیا ضروری ہے؟ ہمارے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نہ ان میں ولی کو پیدا کرتا ہے نہ مرشد کو پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ولی بھی یہاں پیدا ہوئے، مرشد بھی یہاں پر پیدا ہوئے، سلسلے بھی یہاں پر چل رہے ہیں، درگاہیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہم درگاہوں پر جا کر بزرگوں کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
چومتے ہیں، چوکھٹ کو ادب سے چومتے ہیں. اب جس کی آنکھیں نیگیٹو بنی ہوئی ہے اس کو نہ جانے کیا دکھتا، نہیں معلوم ہے. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے جانشین ہیں، وارث رسول ہے سرکار پیران پیر غوث اعظم. اور غوث العظم کا نام کیسا ہے؟ بڑے پیر کا نام آفتوں سے بچانے والا ہے. بڑے پیر کا نام آپ کو جو ہے صراط مستقیم پر چلانے والا ہے. اور ایک چیز یاد رکھے، حاصل کلام میں بول رہا ہوں، صرف 11ویں کر لینا، صرف جھنڈا لگا دینا، سال میں ایک بار غوث پاک کا لنگر کھلا دینا اور یہ سوچنا اب میں بخشے جاؤں گا، یہ چیز درست نہیں ہے. غوث العظم کا نشان بھی لگاؤ، سرکار پیران پیر سے محبت بھی کرو اور سرکار پیران پیر کے عمل سے بھی محبت کرو، ان کے عمل پر عمل کرو، نماز پڑھو، تقوی اختیار کرو، حلال رزق کھاؤ، تب جا کر تم کامیاب ہونے والے ہو. صرف آپ جھنڈا لگانے سے جنتی نہیں ہونے والے ہو. یہ کنفیوژن لوگوں میں آ چکا ہے، میں بخشے جاؤں گا، پیر بخشانے والے ہیں. ارے نبی کی شریعت بھی تو کوئی چیز ہے. سرکار پیران پیر کا مقصد ہی یہی تھا کہ امت رسول اللہ کی شریعت پر چلے. آپ شریعت کو توڑ کر، آپ نمازوں کو چھوڑ کر قادری نہیں ہو سکتے. آپ مسجدوں کو ویران کر کر چشتی، نقشبندی، سہروردی نہیں بن سکتے. آپ کے پاس اولیاء کا دامن بھی ضروری ہے اور رسول اللہ کی شریعت بھی ضروری ہے. جس کے پاس شریعت نہیں ہے اس کے پاس غوث اعظم نہیں ہے، اس کے پاس غریب نواز نہیں ہے. تو ایسے بنو کہ تم درگاہوں پر جاؤ تو ولی مزاروں میں تم کو دیکھ کر مسکرا دے. ایسے بنو. اور بات حاصل کلام، خطبے کے اندر سیدہ فاطمہ کا نام کئی کو لے رہے؟ یزید کا لینا، ہاں، بنو امیہ کا لینا، آپ کے ابا کا لینا. جی پہلے علم سیکھو. خطبے میں سیدہ فاطمہ کا نام، امام حسن کا نام، امام حسین کا نام، حضور کے چچاؤں کا نام، حضور کے صحابہ کا نام لینا، یہ تمام عالم اسلام کا طریقہ ہے، تمام دنیا میں لیا جاتا ہے. یہ کیسی بدبختی ہے، خطبے میں حضرت فاطمہ کا نام نہیں لینا کہتے ہیں. آپ کے ابا کا، دادا کا، یزید کا نام لوں. جب خوشی ہوتی سانپ لوٹنے کا سینے پہ. جی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کو کچھ مس کنفیوژن ہے، آپ اتنے بڑے علامہ بن گئے تو آئیے، ہر بار بیٹھ کے بولتو نا، آؤ سوال کرو، آؤ سوال کرو، فتنہ نہ کرو، آ کے سیدھا یہاں سوال کرو. ہمت ہے تو یہاں پوچھنا بھائی، وہاں جا کے کیا فتنے کر رہا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو رہا کیا بولے تو وہ اہل بیت کا نام لیے تو سینوں پہ سانپان لوٹ رہے ہو. بولے سانپ ازدے لوٹنے لگائیں گے ان کے سینوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میرے بولنے کو، سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. سنت تفصیل سے ادا کیجیے.